بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے 40 سے زائد ممالک نے چائنا کی سکیانگ، ہانگ کانگ اور تبت میں کارروائیوں کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ متوقع مشترکہ بیان کئی دن سے تیاری کے مراحل میں تھا اور اسے جنیوا میں کونسل کے 47ویں اجلاس کے دوسرے روز پیش کیا گیا۔ اس بیان کی حمایت آسٹریلیا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، اسپین اور امریکہ سمیت دوسرے ممالک نے کی۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ چائنا کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے آزاد مبصرین کو سکیانگ تک فوری، بامعنی اور آزادانہ رسائی کی اجازت دینی چاہیے، اور یگور اور دوسری مسلم اقلیتوں کی غیر قانونی نظر بندی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ بیان کے مطابق مصدقہ اطلاع سے پتہ چلتا ہے کہ سکیانگ میں 10 لاکھ سے زائد افراد کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہے اور وسیع پیمانے پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ غیر متناسب طور پر یگوروں اور دیگر اقلیتوں کے افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بنیادی آزادیوں اور یگور ثقافت پر پابندی ہے۔ بیان میں تشدد یا ظالمانہ، غیر انسانی اور حدت انگیز سلوک یا سزا اور بچوں کو والدین سے جبراً علیحدہ کرنے کی اطلاعات کا حوالہ بھی دیا گیا۔ مشترکہ بیان میں دستخط کنندگان کی تعداد 22 سفیروں کا اضافہ ہوا ہے، جنہوں نے سن 2019 میں چائنا کے یگوروں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے بھی لکھا تھا اور اس کی مذمت بھی کی تھی، جبکہ دوسری طرف چائنا یگوروں سے بدسلوکی کے الزامات سے انکار کرتا آ رہا ہے۔ چائنا کا اصرار ہے کہ وہ شدت پسندی کے خاتمے کے لیے صرف پیشہ ورانہ تربیتی مراکز چلا رہا ہے، اور یہ کہ غیر ملکی طاقتیں اس کے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں۔ افغان امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد طالبان 1 سال کے اندر کابل پر قابض ہو سکتے ہیں، تاہم کابل حکومت کو گرانا فوری طور پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ کابل کا انحصار ایک زیادہ بہتر افغان دفاعی فورس پر ہوگا۔ وقت کے ساتھ پریشانی بڑھ رہی ہے کہ طالبان ایک مرتبہ پھر لڑائی زدہ ملک کا اقتدار حاصل کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں برسوں کا تجربہ رکھنے والے امریکی تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ ناقص قیادت، کرپشن اور افغان سیکیورٹی فورسز میں نسلی بنیادوں پر تقسیم وہ عوامل ہیں جن سے طالبان فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے اعلان کے بعد طالبان نے افغانستان کے 400 اضلاع میں سے درجنوں اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ جمعے کو افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور اپنے امریکی ہم منصب صدر جو بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ امریکی اخبار دا وال اسٹریٹ جرنل نے بدھ کو کہا ہے کہ ایک نئے امریکی انٹیلی جنس رپورٹ کے مطابق امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد 6 سے 12 مہینوں کے دوران طالبان ملک کے دارالحکومت کابل کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے اینڈریو واٹکنس کا کہنا ہے کہ افغان حکومت جس طرح علاقائی نقصانات کا سامنا کر رہی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تاہم ان کا کہنا ہے کہ کابل حکومت کو گرانا ممکن نہیں۔ طالبان ایسی آرمی طاقت نہیں رکھتے جس کو روکا نہ جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان نے جن ضلعوں پر قبضہ کیا ہے ان کی فوجی اہمیت نہیں ہے۔ پینٹاگون کے سابق عہدیدار اور افغان سیکیورٹی امور کے ماہر کارٹر کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ طالبان کابل میں داخل ہو جائیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ عرصے میں ممکن ہے کیونکہ اس وقت فی الحال علاقائی دارالحکومتوں کو خطرہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ قندھار اور مزار شریف جیسے بڑے شہروں کا کنٹرول جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر میں کابل حکومت کے گرنے کے بارے میں پریشان ہو سکتا ہوں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی اور رینڈ کارپوریشن میں تجزیہ کار جیمز کا کہنا ہے کہ افغانستان میں لڑائی میں اضافہ ہوگا۔
طالبان کے پاس ایسے کچھ عوامل ہیں جن سے وہ نہ صرف دور دراز علاقوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے حامی انہی علاقوں میں موجود ہیں۔ طالبان کے لیے 1996 کے مقابلے میں ملک کے شہر پر کنٹرول حاصل کرنا اب زیادہ چیلنج ہے۔ ملک میں اب زیادہ آبادی ہے، دیہاتی علاقے شہری علاقوں میں بدل چکے ہیں۔ تعلیم میں بہتری آئی ہے، ملک اب بہتر طریقے سے جڑا ہوا ہے اور انتظام کے حوالے سے زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ جیمز کا کہنا ہے کہ شہروں میں ان کے زیادہ حامی نہیں ہیں جہاں تمام انفراسٹرکچر موجود ہے۔ کابل اب 5 ملین آبادی کا شہر ہے۔ یہ ویسا نہیں ہے جیسا طالبان نے چھوڑا تھا۔ طالبان کی توجہ حکومت پر عوامی حوصلے اعتماد کو پست کرنا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ خود کو لڑائی میں مصروف رکھیں یا پورے افغانستان کو فتح کرے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ افغان حکومت گرے اور وہ آگے بڑھیں۔ ترکی نے افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد مزید آرمی نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترک وزیر دفاع پلوسی نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے فوجی انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے مزید آرمی دستے نہیں بھیجے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مشن کے لیے لاجسٹک اور مالی مدد پر امریکہ سے بات چیت جاری ہے اور جمعرات کو امریکی وفد کے ساتھ معاملے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترک وزیر دفاع نے واضح کیا کہ ترکی 6 سال تک کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی مشن کے تحت موجودگی رکھے گا اور نیٹو مشن کے تحت ہمارے 500 اہلکار افغانستان میں موجود رہیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ ترکی نے کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کی پیشکش کی تھی جس پر جمعرات کو ترکی اور امریکہ کے مذاکرات ہوں گے۔ گزشتہ ہفتے امریکی مشیر قومی سلامتی امور نے بتایا تھا کہ حامد کرزئی ایئرپورٹ سے نیٹو اور امریکی فورسز کی باحفاظت انخلاء اور بعد میں ایئرپورٹ کی سیکیورٹی میں ترکی کلیدی کردار ادا کرے گا۔ برطانیہ میں ہونے والی طبی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کورونا سے متاثرہ افراد کو 90 دن کے اندر دماغی امراض کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانوی آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق میں دریافت ہوا ہے کہ کورونا سے متاثرہ ہر 5واں شخص 90 دن کے اندر ذہنی بیماریوں کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ تحقیق میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے 70 لاکھ افراد کے الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا۔ 70 لاکھ میں سے 62,000 سے زیادہ کورونا سے متاثرہ افراد شامل تھے۔ مسلسل 3 ماہ تک مشاہدے سے پتہ چلا ہے کہ کورونا سے صحت یاب ہونے والے ہر 5 میں سے ایک فرد پر پہلی بار بے چینی، ڈپریشن اور بے خوابی کے مرض کی تشخیص کی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اس ریسرچ میں شامل ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ کورونا کے صحت یاب مریض ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ ہماری تحقیق کے رزلٹ سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ متاثرہ شہری ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ گزشتہ چند اشروں کے دوران طبی شعبے میں ہونے والی ترقی اور صحت اور صفائی سے متعلق شعور آگاہی بڑھنے سے انسانی عمر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور اکثر ترقی یافتہ ملک میں اوسط عمر 75 سال سے زیادہ ہے جبکہ جاپان میں 80 سال سے بھی زیادہ ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت دنیا میں 100 سال سے زیادہ افراد کی تعداد 3,40,000 سے زیادہ ہے اور ماہرین کو توقع ہے کہ 2050 میں یہ تعداد 60 لاکھ سے بڑھ جائے گی۔ سائنسی شعبوں میں ہونے والی ترقی سے جہاں مہلک امراض پر قابو پانے، طویل عرصے تک صحت مند رہنے اور لمبی مدت تک جینے کی راہ ہموار ہو رہی ہے، وہیں سائنسدان ایک عجیب و غریب بات بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے برسوں میں لوگوں کو اپنے بارے میں یہ علم بھی ہو سکے گا کہ وہ کتنے برس زندہ رہیں گے۔ لیکن دوستو، ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ دنیا میں آنے والے ہر انسان کی زندگی کی ساری تفصیلات ایک لوح میں لکھی گئی ہے اور طبی ماہرین اس لوح کو نام دے رہے ہیں جین کا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہر شخص کے جین میں اس کی عادات، بیماریوں کی جانب سے رجحان اور زندگی کی طوالت کے بارے میں معلومات موجود ہیں۔ امریکہ کی بوسٹن یونیورسٹی کے پبلک اسکول آف پبلک ہیلتھ اور بوسٹن میڈیکل سینٹر میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ایک ایسے جین کا پتہ لگایا ہے جس کا تعلق زندگی کی طویل عمری سے ہے۔
سائنس میگزین میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بوسٹن یونیورسٹی کے ماہرین نے کہا ہے کہ اس جین کی دریافت کے بعد اب ڈاکٹر کسی بھی شخص کے بارے میں یہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا اور اسے کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ تحقیق میں شامل ایک سائنسدان کا کہنا تھا کہ اس دریافت سے والدین اپنے بچے کی پیدائش سے کافی پہلے یہ جان سکیں گے کہ صحت کے حوالے سے اس کی زندگی کیسی ہوگی اور وہ اندازاً کتنے برس جیے گا۔ 100 سال سے زیادہ عمر کے افراد پر کی جانے والی یہ تحقیق اپنی نوعیت کی سب سے بڑی ریسرچ تھی، جس میں 100 سال سے زیادہ عمر کے 1055 افراد پر تحقیق کی گئی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس ریسرچ کے دوران انہیں خلیوں کے درمیان ایک ایسے تعلق کا پتہ چلا جو ان کی دراز عمری کا راز تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ عمر کی طوالت کا نسلی گروہ سے گہرا تعلق ہے۔ بعض انسانی نسلوں کے افراد طویل عمر پاتے ہیں اور کچھ نسلیں ایسی ہیں جس سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی صحت کی دیکھ بھال کے باوجود لمبا عرصہ نہیں جی پاتے اور ایک خاص عمر تک پہنچ کر ان کے خلیوں میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جاپانی نسل کے افراد میں عمومی طور پر طویل عمری کا جین پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جاپان میں اوسط عمر 80 سال سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان میں یہ اوسط عمر 62 کے قریب اور امریکہ میں 77 سال ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر افراد بہت سی وجوہات کی بنا پر اتنی عمر نہیں پاتے جتنا کہ وہ اپنے جین کے اعتبار سے زندہ رہ سکتے ہیں، تاہم وہ اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات بدل کر اور صحت کا خیال رکھ کر اپنی عمر میں 10 سے 15 سال تک اضافہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال دوستو، یہ ایک سائنسی ریسرچ تھی، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ غیب کا علم صرف خدا ہی جانتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔